حضرت کچھ لوگ ایسے بھی جو شب برات میں نہیں بخشے جائیں گے؟ بالکل، کچھ لوگ ایسے ہیں جو شب براءت میں نہیں بخشے جائیں گے، اور شب براءت میں بھی ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، جیسے شراب پینے والا، شراب بیچنے والا۔ وہ شراب بیچتا ہے، پیتا ہے، اور سوچے کہ یہ رات آ گئی، علماء کرام نے اس رات کی فضیلت بتا دی، تو ہم اس رات میں آ کے عبادت کر لیں اور دعا کر لیں، توبہ کر لیں، اور صبح سے پھر اپنا کام وہی شروع کر دیں، پھر شراب بیچنے لگیں، شراب پینے لگیں، تو مجھے بتائیے اس کو اس رات سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ مطلب آپ آئے بھی اللہ کی بارگاہ میں، آپ نے عبادت کی، توبہ کی، ٹھیک ہے، اور صبح میں پھر وہی کام، تو پھر یہ کیسی توبہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ سود کھانے والا جی سود کھاتا ہے، ظاہر سی بات ہے امیر بھی لیتے ہوں گے، غریب بھی لیتے ہوں گے، تو اب جب غریب آدمی لیتا ہے پیسے ان سے، اب وہ اس پر سود لگاتے ہیں، تو وہ بیچارہ کہاں سے کیسے چکاتا ہے وہ اس کو خود پتہ ہوگا، کتنی دقت، کتنی مشکل اس کے سامنے آتی ہوگی، اس کے ایک طریقے سے دل کو بھی دکھا رہا ہے سود کا جو کام کر رہا ہے، اور دوسری چیز یہ حرام کام کر رہا ہے۔ تو اب وہ سوچے کہ اس رات میں آ کے عبادت کر لیں، معافی طلب کر لیں، صبح میں پھر وہی کام چالو کر دے، شروع کر دے، تو اس کو کیا حصہ ملے گا اس رات سے؟ کیا فائدہ ملے گا؟ تو ایسے لوگ کیا بخشے جائیں گے کہ جو فوری طور پر، رسمی طور پر آ کے لوگوں کے دکھاوے میں آ کے انہوں نے عبادت کی، ایک تہوار کی طرح منایا، تہوار کی طرح منایا، عبادت کی اور توبہ بھی کی، لیکن پھر وہی کام شروع ہو گیا۔ توبہ اسے کہتے ہیں کہ آپ سچی توبہ کریں اور اس کے بعد وہ جرم نہ کریں، وہ گناہ نہ کریں، تو یہ ہوتی ہے سچی توبہ۔ جو یہ بندہ کرتا ہے تو پھر اس رات میں اس کے بہت سارے حصے ہیں، اور اس رات کا بھرپور وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف بھی فرماتا ہے۔ بے شک سمجھ رہے ہیں؟ سود کھانے والا، شراب بیچنے یا پینے والا، اور زانی ہو گیا، چور ہو گیا، اس کیٹیگری کے جو بھی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ اس رات میں آ کے تھوڑی بہت نماز ادا کر لیں گے، عبادت کر لیں گے، اور و وظائف کر لیں گے، صبح پھر اپنا کام شروع کریں گے، تو ان کو کوئی اس رات سے فائدہ نہیں ہوگا۔ چاچا کس طرح توبہ کرنا چاہیے شب برات میں؟ توبہ کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جس طریقے سے دل کرے اس طریقے سے آپ توبہ کریں۔ جس انداز میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا آتا ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا آتا ہو، اس انداز میں دعا کریں۔ کوئی خاص انداز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا حال جانتا ہے، آپ کس طریقے سے دعا کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ الفاظ نہیں دیکھے جاتے، آپ کے دل سے کیا آواز نکل رہی ہے یہ دیکھی جاتی ہے، تو آپ جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے توبہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی۔ حضرت کیا شعبان کے مہینے میں 14 شعبان کو روزہ رکھنا ضروری ہے؟ 14 شعبان کو روزہ رکھنا، دیکھیں یہ نفل ہے، ٹھیک ہے، نفلی روزہ ہے، یہ فرض نہیں ہے، جی۔ تو جو لوگ رکھتے ہیں وہ ثواب کے حقدار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو 14 شعبان یا 15 شعبان کو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں بہتر ہے، اچھی بات ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو لوگ نہیں رکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ نفلی روزہ ہے، رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت شب برات میں لوگ اپنی مرحوم کی قبر پر جاتے ہیں، پھول پیش کرتے ہیں، اگربتی جلاتے ہیں، تو یہ اگربتی وغیرہ جلانا یا کہاں جلانا چاہیے؟ لوگ قبر کے پاس ہی لگا دیتے ہیں۔ اچھا، دیکھیں شب برات یا اور کوئی بھی رات یا اور کوئی بھی دن اگر وہ قبرستان جا رہے ہیں، اگربتی لگا رہے ہیں یا پھول وغیرہ ڈال رہے ہیں، تو پھول ڈالنا تو صحیح ہے قبر کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن اگربتی جب وہ لگائیں تو قبرستان کے باہر ہی لگائیں، ٹھیک ہے، قبرستان کے باہر اگربتی لگانا چاہیے، قبر پہ اگربتی نہیں لگانا چاہیے۔ گیٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں؟ ہاں، گیٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ باقی قبرستان جایا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں، ٹھیک ہے، اس رات میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں جائیں۔ ہاں بالکل۔ حضرت میں نے بہت جگہ دیکھا ہے کہ شب برات کے دن لوگ مسور کی دال ضرور بناتے ہیں، قصدن، اور چھرکا جو ہوتا ہے، چھرکا وہ چکھتے ہیں، اس کا کیا؟ نہیں، ایسا دیکھیں، مسور کی دال ہو گئی، شرکا ہو گیا، یہ چیزیں ان کا کوئی اصل حقیقت نہیں ہے ان کی کہ ان کو بنانا ہی چاہیے اور اس کو جو ہے شرکے کو پینا ہی چاہیے، چکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے بہت پرانے لوگوں کے زمانے سے، یہ شاید کہ آپ جو بتا رہے ہیں میں نے تو پہلی بار سنا ہے
چلتا چلا آیا ہوگا. اب جو چیز چل رہی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کہیں سے ثابت ہوگا اور شاید یہ جائز ہے کرنا یا اس طریقے سے. فی الحال اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ شرکا چکھتے ہیں اور مسور کی دال میں نے تو پہلی بار سنا ہے. اگر کوئی مسور کی دال بنا رہا ہے تو ٹھیک ہے، شرکا چکھنا اور اس انداز سے یہ فرض یا واجب ہے جی تو درست نہیں ہے. لیکن ویسے ہی آپ کھائیں، خوب کھائیں. جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال فرمائی ہیں، جو چیزیں حلال کی ہیں، ان کو بالکل کھانا چاہیے. ان میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس میں جرم نہیں ہے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انڈے پر فاتح ہو جائے گی کیا، جی مچھلی پر فاتح ہو جائے گی کیا؟ تو بالکل ہو جائے گی بھائی. کیوں؟ کیونکہ جب ہمارے لیے کھانا جائز ہے. درست ہے، کھانا جائز ہے، مچھلی ہم کھا رہے ہیں، بھر بھر کے پیٹ کھا رہے ہیں، جی. تو پھر فاتح کیسے اس پر